الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ کسی شخص کو بھی اپنی مٹھی میں قابو کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ چونکہ کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ نہ ہی تو ہم کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی پلا سکتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ نہ ہی کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس کے دل کو آپ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں، لیکن ایک عرض ضرور کرتا چلوں کہ اس وظیفے کو کسی جائز عمل کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر بیوی روٹھی ہوئی ہے یا بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے یا بیٹا روٹھا ہوا ہے ماں سے یا ماں روٹھی ہوئی ہے بیٹے سے، یعنی جائز محبت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ہاں، شادی کے لیے بھی اگر کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہیں، شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر شادی ارادہ ہے کرنے کا اس کا بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن جائز کے لیے کریں کہ ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور دوسری عرض یہ کرتا چلوں کہ دوست احباب کافی دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو میری ویڈیو چلا رہے ہیں اور اوپر انہوں نے نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ناجائز کام ہم کبھی بھی نہیں کر کے دیتے، کبھی بھی نہیں کر کے دیتے۔ ہاں، جائز کام کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں دوست احباب اور لانے والے لائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ناجائز کے لیے کوئی بھی نہ آئے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز اور جائز کام کے لیے ہم سے رابطہ کریں، میرا کوئی ایسی آدمی سے تعلق نہیں اور نہ ہی میرا ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے سے تعلق ہے۔ ہاں، جو لوگ یوٹیوب سے اٹھا کر ویڈیو اپنے ٹک ٹاک چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دوستوں سے گزارش ضرور کروں گا ایسے لوگوں سے لازمی بچیں، ایسے لوگوں سے لازمی بچیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالیں گے اور پیسے بھی لٹوا بیٹھیں گے۔ اور میرا جو یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر جو چینل چلتا ہے مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ہے، اور انسٹاگرام پہ تحریک تحفظ اسلام کے نام پہ، اور اسی طرح جو سنیپ چیٹ ہے اس کے اوپر بھی مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ایک چینل ہے۔ اگر آپ میرے چینل اس پہ آنا چاہیں تو وہاں پہ لائک کریں مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ جو بھی چینل ہے۔ تو یہ جو دوست لوگ میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور نمبر اپنا دے دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو ان سے لازمی بچیں۔ میں دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چلتے ہیں آج کے اس وظیفہ کی طرف۔ ہاں، وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اب روزانہ شام کے وقت نماز عصر کے بعد 5 بجے ہم لائیو آتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض ہے، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بے شک لائیو آ کر کیا کریں اور لائیو میں شمولیت بھی اختیار کیا کریں۔ آپ کے ہر سوال کا جواب لائیو کے اندر انشاءاللہ دیا جائے گا۔ آج کے بعد روزانہ شام 5 بجے لائیو آیا کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش فرمائیں کہ جو بھی دوست آپ کا سوال ہو کومنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کال پہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا جی چاہے۔ تو جو دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کال نہیں سنتے، اب ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ بے شک لائیو میں آ کر ہمیں کال کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر کال اٹینڈ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی کالیں ہوتی ہیں، کوئی کالیں اٹینڈ نہیں بھی ہو سکتی، ویڈیو موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، موبائل چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے، 100 معاملات درپیش آ جاتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں لائیو آئیں اور سوال کریں کومنٹ کے اندر، یا پھر کال پہ سوال کر لیں، ویڈیو کال پہ سوال کر لیں، جیسے آپ کا جی چاہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ہر وظیفے کی چند شرائط ہوتی ہیں، چونکہ جو بغیر شرائط کے وظیفے کیے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر کسی ایسے وظیفہ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ کیا جو بغیر شرائط کے کیا ہے، یا کسی ایسے آدمی کا کیا ہے جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، پھر رجت پیدا ہو گئی، جب رجت پیدا ہو گئی تو وظائف قطعا نہیں اثر نہیں کرتے، آپ جتنے وظیفے کرتے جائیں گے اثر نہیں ہوگا۔ پھر دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو فائق چینل ہے جناب علی، اس میں تو ہم وظائف کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رجت کا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔
رجت کا مسئلہ، رجت کے مسئلے پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، رجت کا آخری حل میرے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، امید ہے کہ لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر ایڈمن صاحب دیں گے، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو سنیں، پہلے رجت کا علاج کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اثر کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز بہت اشد ضروری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے اندر مومن بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا، جو بندہ مجھ سے محبت پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے محبت نہیں پسند کرتا۔ تو کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، التائب حبیب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو ایسے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کی جو پچھلے گناہ ہیں ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں اپنے صدق کے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے جناب علی، وہاں پر مایوسی نہیں ہوتیاں، وہاں پر جناب علی مشکلات نہیں آتی، بہاریں بہاریں رحمتیں ہوتی ہیں۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں کہ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ اور اس وظیفہ کو کرنے کے لیے تھوڑا سا صدقہ لازمی ہے، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ کوشش فرمائے کہ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں، یا غریب یتیم مسکین ہے وہاں پہ ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کی ادارے جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے یہاں پر درسگاہ کی تعمیراتی کام جاری ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور مسجد میں پنکھے لگنے والے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، مسجد کی چٹائی کی ضرورت ہے، مسافر طلباء یہاں ہوتے ہیں ان کا لنگر شریف چلتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں لازمی اپنا حصہ ڈالیں۔ دوستو، یہ وہ کام ہے کہ جس پہ آپ تھوڑا سا بھی خرچ کر جائیں گے نا، جب قبر میں جائیں گے وہاں اس کا ثواب جب دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ یہ وہ راستہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو، کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اور صدقہ عید الفطر کے لحاظ سے لازمی اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، تو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو یہ شرائط تھی، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ جگہ ایک مقرر کر لیں، وقت بھی ایک مقرر کر لیں، جگہ بھی ایک ہونی چاہیے، وقت بھی ایک ہونا چاہیے، اور کوشش فرمائے کہ باوضو بیٹھیں۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھ کے بیٹھیں گے تو باوضو ہی بیٹھیں گے، مصلی رسول پہ بیٹھیں، اور پھر 313 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا مقلب القلوب
یا مقلب القلوب، جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے شادی کر لے، یا شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے یا مجھ سے صلح کر لے، یا آپ جس سے چاہتے ہیں، تو اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ کر، صرف تصور ذہن میں رکھ کر، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب 313 مرتبہ پڑھ کر تصور میں اس کے ماتھے پر دم کر دیں۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، تڑپ کر آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں اور پھر اس کا کرشمہ دیکھنا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سماعت عطا فرمائے۔